السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوبی اسلامک ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور ان کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ بیان کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت ہود علیہ السلام کی طرح بہت سی نصیحتیں کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر وہ اس پر مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس سرکش قوم نے آپ علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور انتہائی خوبصورت ہو اور عیبوں سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گھابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی پی ڈالے گی اور ایک روز تم پینا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے کہ اللہ کا ناقہ ہے اور تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند روز قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا، کیونکہ ایک دن ان کو پانی ملتا تھا اور ایک دن نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا پستہ قد آور نوجوان تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی اس قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے اور پھر اسے ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوندی قدوس کا ارشاد ہے، پس ناقہ کی اونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اب صرف 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کی بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالو۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ آج ہی صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا مار کر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ اس کی ہلاکت کے وقت ہم موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے، کیونکہ ان کا گھر پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چل رہے تھے تب زمین ہچکولے کھانے لگی، ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد ہو چکے تھے۔ وہ سب لوگ رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ کر پکارنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی۔ زلزلے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے رہ گئے۔ آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی جس نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، قوم سمود کے حال میں نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے کہ وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی مقابلہ کر سکتے تھے۔
اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہے۔ یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری اور یہی آپ کی وفات ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔